السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اس وقت سورہ آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ پر مواظبت، اعمال صالحہ کی پابندی کی ترغیب دی ہے، اور اعمال صالحہ پر مواظبت، پابندی پر مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ بات واضح کر دی ہے کہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا جنت متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے متقین کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں، ان کی 3 صفات ذکر فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے گنہگاروں کے لیے تسلی کا سامان مرحمت فرمایا کہ جو گنہگار ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے ہیں، وہ اگر استغفار کر لیں، توبہ کر لیں اور میری یاد میں زندگی گزاریں تو ان کے لیے بھی مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے۔ یہ ان آیات میں موجود مضمون کا خلاصہ ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو۔ جنت جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے واسطے تیار کی گئی ہے، یعنی ان اعمال اور اخلاق کی طرف لپکو جو اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور جنت کا جو ہمیں مستحق بنائیں گے۔ اب یہ مغفرت کے کیا اسباب ہیں، کون سے اعمال ہیں جن سے مغفرت حاصل ہوگی؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں جو تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر روح المعانی سے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ مراد اسلام ہے، اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس گناہ کو بھی چاہیں گے اس کی بخشش کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہم سب شرک تو نہیں کرتے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا کرتا دھرتا ماننے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس نعمت اسلام ہے۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت ہوتی، استحضار ہوتا کہ میں مسلمان ہوں۔ جب یہ
استحضار ہوگا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی فکر کرے گا، کوششیں کرے گا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ کچھ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ تو عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، گر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا، گر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ مراد اسلام ہے، جو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح کی ہے ادائے فرض سے، حضرت ضحاک نے تفسیر کی ہے جہاد سے۔ البتہ سعید ابن جبیر یہ فرماتے ہیں کہ طاعات کو بجا لاؤ، اور حضرت مقاتل نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکریں کرتے رہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی فکریں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ مغفرت سے بھی نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت اکرمہ نے تفسیر کی ہے کہ توبہ کرو، ظاہر سی بات ہے توبہ مغفرت کا سبب ہے، توبہ کریں گے تو مغفرت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ ہم دونوں گالوں پر 2 مرتبہ ہاتھ مار دیں کہ توبہ توبہ میں نے توبہ کر لی، وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ میں تو ندامت چاہیے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم چاہیے، ارادہ چاہیے، پھر اس سے بالکلیہ پرہیز چاہیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت پیاری تفسیر کی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ نماز کو تکبیر اولیٰ سے ادا کرنا، 5 وقت کی نماز ہمارے لیے مشکل ہے، مسجد میں آنا ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، تو نماز کو تکبیر اولیٰ سے ادا کرنا تو بہت مشکل ہے۔ تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ امام نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، امام نے اللہ اکبر کہا تو امام کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ، امام کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر اولیٰ ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ جب تک سورہ فاتحہ شروع نہ ہو وہاں تک تکبیر اولیٰ کا وقت باقی رہتا ہے۔ بعضوں نے تھوڑی وسعت رکھی ہے کہ جب تک امام تکبیر ثانیہ نہ کہے، یعنی رکوع نہ کرے، اس سے پہلے تک تکبیر اولیٰ کا وقت رہتا ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے نماز میں آ گئے مطلب کہ ہمیں تکبیر اولیٰ مل گئی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا کہ جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے۔ ہمارے بزرگان دین بڑے اسلاف تکبیر اولیٰ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 سال سے، اور میری زندگی کے 20 سال اس طرح گزرے کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں حاضر نہ ہوا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اذان ہوئی ہو اور میرا مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے، گویا اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتا ہے۔ اور نماز کی توقیر تعظیم یہی ہے کہ بندہ کم از کم اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور اگر اذان سے پہلے نہیں آ سکتا تو کم از کم نماز کھڑی ہونے کے 5-6 منٹ پہلے آ جائے تاکہ اطمینان سے بیٹھے، سکون اسے حاصل ہو جائے۔ دوڑتے بھاگتے آ کر نماز میں شامل ہو جائیں گے تو وہی خیالات ہوں گے، وہی پریشانی ہوگی۔ حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تھانہ گول کے قریب ایک علاقہ ہے لوہاری، وہ وہاں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ 30 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے اسلاف کے معمولات ہیں، یہ سنائیں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ 30 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ حضرت حاجی سید حسین رحمہ اللہ ایک مرتبہ بہت غمگین ہوئے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا، اتنے کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج 28 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے اتنی پریشانی ہے۔ تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو پریشانی، اور یہاں 5 وقت کی نمازیں بھی قضا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز کی اہمیت دل میں نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے۔
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی 22 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دنیاوی رحمہ اللہ ایک بزرگ کے متعلق فرماتے ہیں کہ 20 سال تک ان کے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ جیسے امام نے اللہ اکبر کہا بس یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کے معمولات ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ تکبیر اولا کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال یہ جو مغفرت کے چند اسباب ذکر کیے گئے، مختلف مفسرین نے رائے بیان کی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اسلام، ابو العالیہ نے ہجرت سے تفسیر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادائے فرض سے، حضرت ضحاک نے جہاد سے، حضرت مقاتل نے اعمال صالحہ سے، سعید ابن جبیر نے طاعات کی ادائیگی سے، اور حضرت اکرمہ نے توبہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر اولا کے اہتمام سے تفسیر کی۔ البتہ حضرت یمان نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی سے تفسیر کی ہے۔ مغفرت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، اور یہ قول روح المعانی میں لکھا ہے، معالم التنزیل میں یہ قول نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز تکبیر اولا اور صف اولا کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ اس کو مغفرت کا پروانہ ملے گا اور جنت پھر اس کے منتظر رہے گی۔ 5 وقت کی نماز پر جنت ہمارے منتظر ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ کب؟ جب ہم پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر ایک گولی چل جائے تو بازار بند ہو جاتا ہے، اور اذان ہو تو ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی۔ یہ علامت اس بات کی کہ موت کا تو ڈر ہے لیکن موت دینے والے کا ڈر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک گولی چل جائے تو پورا بازار بند ہو جاتا ہے، اور اذان ہو تو ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی۔ یہ علامت اس بات کی کہ موت کا تو ڈر ہے لیکن موت دینے والے کا ڈر نہیں ہے۔ ایک دیوار پر بہت اچھی نصیحت لکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اذان سنو رنگ ٹون کی طرح، اذان سنو رنگ ٹون کی طرح، نماز کی فکر کرو بیلنس کی طرح۔ فون میں بیلنس نہ ہو تو کتنی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نماز کی فکر کرو، اور دنیا میں بزی نہ ہو جاؤ نیٹ ورک کی طرح۔ یہ نصیحت لکھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ تکبیر اولا اور صف اولا کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ عطا کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بخشش کر دیں گے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ فرمایا کہ جنت کی طرف لپکو، جنت والے اعمال کرو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ جنت کیا ہے؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دیکھیے ہماری نظروں کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، جتنی چوڑائی ہے، جو اسپیس ہے، بس وہی ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ ہم اسی کو سب سے زیادہ چوڑا اور سب سے زیادہ لمبا سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے چونکہ آدمی کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت نہیں، ہمارے سامنے یہ ایک وسیع ہونا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہی ہمارے سامنے وسعت ہے، تو اس اعتبار سے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو، چوڑائی کو اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ ورنہ جنت کتنی بڑی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کتنی بڑی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس کا عرض، جس کی چوڑائی اتنی لمبی ہے تو اس کا طویل ہونا، اس کا لمبا ہونا کتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن جنت کن کو ملے گی؟ حدیث شریف میں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جانتے ہیں جنت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کے متعلق جانتے ہیں؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جن نعمتوں کے متعلق کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوا۔ لیکن محدثین نے تشریح کی ہے عبادی الصالحین سے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ اب ہم خود اندازہ کر لیں ہم کتنا ادا کرنے والے ہیں جی۔ اب آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ رمضان کے بعد مجھ سے کتنی پابندی کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی، میں قرآن کریم کی تلاوت کر پاؤں گا یا نہیں جی، کتنا میں ذکر و فکر میں رہوں گا، کتنا بندوں کا حق ادا کرنے والا رہوں گا، حق مار تو نہیں رہا ہوں۔ یہ اندازہ ہم لگائیں، اس کے بعد پھر سوچیں کہ کیا جنت میرے لیے ہوگی یا نہیں۔ فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض،
کن کے لیے جنت پیدا کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، یہ جو پرہیزگار ہے، میری عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں، میں نے ان کے لیے جنت پیدا کی ہے۔ اس کے بعد آگے ان پرہیزگاروں کی 3 صفات کا ذکر فرمایا، جو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو یا خوشی، دونوں حالت میں وہ میرے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور حصے کو پی جانے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، یہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے میری طرف سے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہے، کون سا انعام؟ جنت کا، مگر کب؟ جب غصے کو ہم پینے والے ہوں گے، جب معاف کرنے والے ہوں گے، اور جب کنجوسی نہیں برتیں گے، دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، چاہے کیسے ہی حالت کیوں نہ ہو، جی عیش کی حالت ہو یا تنگی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں ہم خرچ کرنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو اچھے اعمال کرنے والوں کو، اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا اور الذین ينفقون فی السراء والضراء، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ نہ عیش و خوشی میں وہ اللہ کو بھولتے ہیں اور نہ تنگی اور تکلیف میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، جان چراتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر جیب میں کڑکی ہو جائے، تھوڑا سا 2-3 روپیہ بھی زیادہ آ جائے تو جان لگ جاتی ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور جہاں مال ختم ہوا سر پر ٹوپی آ جاتی ہے، بندہ پہلی صف میں آ جاتا ہے۔ تو یہ علامت بن گئی کہ اگر جو نماز نہیں پڑھتا وہ پہلی صف میں آ جائے، سمجھ لو کوئی پریشانی آئی ہے، پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ عیش و عشرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولا جائے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جی جو چاہو پہنو، لیکن بس ایک کام مت کرو، گناہ مت کرو۔ جو چاہو کرو لیکن ایک کام مت کرو، گناہ مت کرو۔ یہاں باؤنڈری لگا دی کہ بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر موقع پر، ہر حال میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 ایک ساتھ ہی دے دیں، نہیں، آپ جتنا دے سکیں، 5 روپے دے دیں، 10 روپے دے دیں، یہی 5 اور 10 روپے کا صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ لیکن اس کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں، جو احوال، جو احکامات ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان پر یقین ہمیں نصیب نہیں ہوا ہے کہ یہ کریں گے تو اس پر یہ ملے گا۔ ملنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر ملنے کا یقین ہو کہ جنت میری منتظر ہے، لیکن کب؟ جب میں خرچ کرنے والا رہوں گا۔ اس لیے دل کھول کر خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ دیکھو دل میں 2 حرف ہیں، دال اور لام۔ دال پہلے ہے، مطلب کیا ہے کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں دو، اور اس کے بعد لام ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے خزانوں سے لو۔ دل کھول کر اللہ کی راہ میں دو اور ڈائریکٹ اللہ کے خزانوں سے لو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تفسیر بغوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی قریب، سخی جی، پھر جنت سے بھی قریب، بندوں سے بھی قریب، اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور، اللہ تعالیٰ سے دور، بخیل، ہاں، اور جب جنت سے دور تو کس سے قریب؟ دوزخ سے قریب، اور لوگوں سے بھی دور۔ بخیل بندے کو بالکل کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی پسند کرتا ہے بخیل کو؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے بخل میں 3 حرف ہیں، با، خا اور لام۔ گلدستہ احادیث کی کسی جلد میں بہت اچھی بات لکھی ہے، بخل میں 3 حرف ہیں۔ گویا جو بندہ کنجوس ہوتا ہے اس پر 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک تو با سے بلا، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، آزمائش ہے، اور خا سے خسران، نقصان اٹھاتا ہے۔ ارے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، اور اگر کوئی خرچ کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، ارے یار کیوں خرچ کر رہا ہے۔ اور لام سے لوگ یعنی ملامت، لوگوں کی ملامتیں بھی سنتا رہتا ہے کہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اور
اور جو کنجوس ہوتا ہے، مکھی جوس، بخیل، وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور، یعنی دوزخ سے قریب ہوتا ہے اور بندوں سے بھی دور ہوا کرتا ہے۔ اس سے سخاوت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، سخاوت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت یہ جنت کے درختوں میں سے، پیڑ میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو شخص ان ٹہنیوں میں سے کسی ایک ٹہنی کو بھی پکڑ لے گا تو جنت کی طرف اس کو کھینچ کر لے جائے گی۔ بھائی سخاوت ایک درخت ہے، جھاڑ ہے، جس کی ٹہنی، جس کی شاخ، گجراتی میں کیا کہتے ہیں اس کو، ٹہنی کو، شاخ کو، ڈالی، جس کی ڈالی دنیا میں لٹکی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم ڈالی کو پکڑ لیں گے تو وہ کھینچ کر ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ گلدستہ تفاسیر میں ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ اس کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ اور کنجوسی، بخیلی دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، اس کی شاخیں وہ بھی دنیا میں لٹکی ہوئی ہے۔ جو کنجوس ہوگا، بخیل ہوگا، گویا وہ اس ڈالی کو پکڑ کے دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں، بخیل اور کنجوس بن کر نہ زندگی گزاریں۔ وہ بندہ پھر نہ اللہ کو پسند آتا ہے اور نہ مخلوق کو پسند آتا ہے۔ معارف القرآن میں حضرت علامہ شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے تحت ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو عیش و عشرت میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں وہ نہیں بتایا، مال خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، عام رکھا کہ بس خرچ کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ عموم سے صرف مال و دولت مراد نہیں بلکہ ہر چیز داخل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنا وقت دے رہا ہے، کوئی راہ خدا میں محنت کر رہا ہے، جیسے یہ جماعت آئی ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، راہ خدا میں محنت کر رہے ہیں، جیسے مکتب پڑھانے والا استاذ اپنا وقت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، گویا یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے۔ وہ اپنا خون لوٹا رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، وقت خرچ کر رہا ہے، محنت خرچ کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو مکتب پڑھانے والے ہیں، یہ جماعتوں میں نکلنے والے ہیں، مدرسوں کے کام کے لیے چندے کے لیے نکلنے والے ہیں، یہ سب بندے اپنی جانوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے مکتب پڑھانے والے استاذ کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مکتب پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے اس لیے مکتب پڑھاتا ہے، نہیں، ایسا یہ وجہ نہیں ہے، کچھ نہیں آتا ہے اس لیے مکتب پڑھاتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مکتب پڑھانے والا الف با پڑھا کر اخلاص کی برکت سے جنت میں پہنچ جائے گا، اور بخاری شریف پڑھانے والا اخلاص نہیں ہے جنت کا مستحق نہیں ہو سکے گا۔ اور جو یہ جماعت میں نکلتے ہیں، جماعت میں وقت لگاتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے وقت لگائیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں۔ الحمدللہ اس مبارک محنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے کئی شرابیوں کو، گنہگاروں کو، رات رات بھر کلب میں گزارنے والوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ حضرت مولانا منظور مہنگل صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ تھا، کئی لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، مرڈر کر دیا تھا۔ اللہ کی شان پہ اس نے وقت لگایا اس کو، پھر جب جماعت میں لے کر گئے، 3 دن کی جماعت میں ہو گیا، پہلا بیان سنا، بس زندگی بدل گئی۔ اس نے پھر وقت لگا کر آنے کے بعد ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اگر جن کو میں نے قتل کیا ہے ان کے رشتہ دار یا ان کا بیٹا یا باپ کوئی موجود ہو تو میں بندوق دیتا ہوں تو مجھے بھی قتل کر دو، اس لیے کہ میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوں، میری زندگی بدل گئی ہے۔ بس وقت لگایا، 3 دن گیا، پہلے بیان میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، پہلے ہی بیان میں زندگی بدل گئی۔ تو بہرحال اس مبارک محنت میں لگنے والے، مکتب پڑھانے والے، مدرسے پڑھانے والے جو اپنا وقت دیتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو غصے کو دبا لیتے ہیں، صفۃ التفاسیر میں ہے تمسکون غیظهم مع قدرتهم على الانتقام، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کر جاتے ہیں، غصہ نہیں اس پر اتارتے، فرمایا جنتی ہے۔ تو غصہ پینے پر رب العزت نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ
وہ بندہ پہلوان نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ سب سے بڑا پہلوان تو وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اور آگے فرمایا والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں، نہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو غصے کو پی جانا بڑا کمال ہے، آدمی برداشت کر گیا، غصے کو پی گیا، لیکن لوگوں کی زیادتی اور غلطیوں کو معاف کر دینا، جی، اور معاف نہیں کرنا بلکہ احسان کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اس سے بڑا کمال، یہ اس سے بڑا کمال۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ روح المعانی میں ایک واقعہ لکھا ہے، رب الدستہ تفاسیر میں معارف القرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی، اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ میں سے گر گیا، اس کی وجہ سے وہ جو علی ابن حسین تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے، حضرت علی ابن حسین، تو وہ پانی ان پر گر گیا۔ ظاہر سی بات ہے غصہ تو آنے ہی والا تھا۔ اب وہ باندھی بھی بڑی ہوشیار تھی، وہ جو نوکرانی تھی، عورت تھی، بڑی ہوشیار تھی، اس نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، لوگوں غصہ پینے والے، بس انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، دوسری آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اس نے پھر آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن حسین نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جو قرآن کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے۔ علی ابن حسین، علی ابن ابی طالب نے، یاد رکھنا، علی ابن حسین، حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت حسین، اور حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی ابن حسین، ان کا واقعہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ بھی گلدستہ تفاسیر میں لکھا ہے۔ یہ قصے اس لیے سب سنائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں، یہ نہیں کہ بس جس پر چاہا غصہ اتار دیا۔ اب صبح میں بیوی رفیقہ حیات سحری کے لیے اٹھا رہی ہے تو اس پر غصہ ہو رہے ہیں، تنے کہ ہمج پڑے، تنے کہ خبر جو رات میں 11 ہوتے لوگ، تو کس نے کہا تھا 2 بجے رات کو سونا، کس نے کہا تھا 3 بجے سونا، تراویح کے پاس سو جاتا، اب اس پر غصہ اتار رہا ہے۔ وہ تیرے لیے روزے میں معاون ثابت ہے، اس پر غصہ اتار رہا ہے، جی، بات میں بھائی کس نے کہا، ایسا کیسے ہوا؟ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا اکڑنے والا، بات میں غصے ہو جانے والا، بہت بڑا جاہل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے عقل کہاں استعمال کرنی، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اتنا سارا غصہ مت دینا کہ میں اپنے عقل سے بھی پریشان ہو جاؤں، مجھے وہ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے بڑے بازار میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی کر دی اور گالیاں دی، گستاخی بھی کی، گالیاں بھی دی۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ جب بازار سے گھر گئے تو ایک تھالی کے اندر کچھ درہم رکھے، دینار رکھے، اس وقت جو کرنسی ہوگی وہ رکھی، اور رکھ کر کے اس بندے کے گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے پریشان کیا، ستایا، بھرے بازار میں میری آپ نے انسلٹ کر دی، تو میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے مجھے پریشان کر کے اپنی نیکیاں مجھے پہنچائی، تو گویا آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں پہنچائی، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بس یہی تھالی میں رکھے ہوئے درہم اور دینار ہے، یہ میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، جو ستا رہے تھے ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اب وہ بندہ اتنا نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اس نے حضرت سے معافی مانگی، اور لکھا ہے اس کے بعد پھر وہ حضرت کے پاس پڑھنے بیٹھا، شاگردوں میں شمار ہوا، اور اس کے بعد وہ بہت بڑا عالم بنا۔ کون؟ جو بھرے بازار میں حضرت کو گالیاں دے رہا تھا، اس نے سلوک کیا، دینار سے بھرا ہوا، درہم سے بھرا ہوا تھال اس کے سامنے پیش کر دیا، بس اس کا دل پسج گیا، اس نے معافی مانگی اور پھر حضرت کے شاگردوں میں شامل ہوا اور بہت بڑا عالم بنا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے آپ پر قابو رکھنے کا اہتمام کریں، خود سے کو پی جانے والے بنیں۔ والعافین عن الناس، آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ معلوم ہوا کہ جو غصے کو نہیں پیتے، ہر جگہ اپنا غصہ جھاڑتے ہیں، اللہ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔
معلوم ہوا جو بخیل ہے کنجوس ہے اللہ ان کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھی طرح اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بس 5 منٹ میں تفسیر اپنی ختم کر دیں گے۔ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے کہ ایک شخص تھا نبہان، جس کی کنیت معبد تھی۔ یہ چوہارے بیچتا تھا، یعنی چوہارے، ہمارے یہاں اس کو سوکھی کھجور کہتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ وہ کھجور ہی تھی تو وہ کھجور بیچا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ اچھے چوہارے، اچھے کھجور تو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں اچھے رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ نبہان اس عورت کو اپنے گھر میں لے گیا اور اس نے حرکت کرنا شروع کر دی، اس نے بوسہ دیا وغیرہ۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو نے کیا کہا تھا کہ اچھے کھجور وہاں رکھے ہوئے اور مجھ سے یہ غلطی کر رہا ہے، یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ بس جب اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو بس اس نے فوراً چھوڑ دیا اور بہت پریشان ہوا، پشیمان ہوا کہ ہائے مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو اپنے گھر پہ اس طرح بلا کر دھوکہ دے کر بوسہ لے لیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، حرکت مجھ سے ہو گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کھلا کھلا گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون اللہ کے سوا معاف کرنے والا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اپنے کیے ہوئے پر مصر نہیں رہتے، نہیں ڈرتے۔ گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، پھر توبہ کر لی، اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع کی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہیں کے لیے ہے مغفرت اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس جزا کے طور پر کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کام کرنے والوں کے لیے کیا خوب اچھی مزدوری ہے۔ یہاں فاحشہ کا لفظ آیا ہے، حضرت مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ترجمے میں فاحشہ اور ظلم و انفسهم کی تفسیر لکھی ہے کہ فاحشہ سے لوگوں کے حقوق، یعنی جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور ظلم و انفسهم، ظلم و انفسهم نہیں، فاحشہ سے لوگوں کے حقوق میں، اور ظلم و انفسهم میں اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جنت صرف 2 قدم ہے، جنت صرف 2 قدم ہے۔ کیا مطلب جنت 2 قدم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک قدم تو اپنے نفس پر رکھ، اپنی نفسانی خواہشات پر ایک قدم رکھ، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ کتنا آسان ہے جنت میں جانا۔ فرمایا کہ جنت صرف 2 قدم ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھ، دوسرا قدم تیرا جنت میں پہنچ جائے گا۔ میں نے ابھی کیا بیان کیا وہ حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حوالے سے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر کی ہے فاحشہ سے مراد کہ لوگوں کے حقوق، اور ظلم و انفسهم سے اللہ کے حقوق۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں، فاحشہ سے جو لوگوں کے حقوق میں، اور ظلم و انفسهم سے اللہ کے حقوق، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے پر مصر نہیں رہتے، ان کے لیے پھر جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ بہرحال اس پوری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے غصے پر قابو پائیں، لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، اور اپنے دل میں کسی کے متعلق کینہ، بغض، عداوت نہ رکھیں، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور اس گناہ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا کر آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم رکھیں۔
پورا آزما رکھیں۔ جب ہم یہ اعمال کریں گے، اعمال صالحہ پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری والذین اذا فعلوا فاحشہ، جس میں گنہگار بندوں کے لیے بشارت ہے جنت کی اور مغفرت کی، تو ابلیس بہت رویا تھا اس آیت کو سن کر کہ وہ جس کو میں بہکا رہا ہوں ان کے لیے تو بشارت اتری ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں گے اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہونے والے درس قرآن کو قبول فرمائیں، اس سلسلے کو باقی رکھیں، اس کو ہمارے حق میں ہدایت کا ذریعہ بنائیں، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنے پرسکون ماحول میں تمہیں اللہ کا قرآن سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دو رکعت صلاۃ الشکر، دو رکعت صلاۃ التوبہ رات کو پڑھ کر سونے کا اہتمام کرو۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ 30 سال سے میرا معمول ہے میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سو رہا ہوں، اپنے گناہ سے معافی کروا کے سو رہا ہوں۔ تو اس کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔